السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں ہم سب کے پیارے آقا، پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے خطبے میں، سورہ انبیاء کے آخری رکوع کی آیت ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالی نے مختلف جلیل القدر انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، اور ان مختلف انبیاء کی جو مختلف خصوصیات ہیں ان خصوصیتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ آخری رکوع میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، ایک حسین اور عظیم لقب کے ذریعے، جو لقب اللہ نے کسی نبی اور کسی رسول کو عطا نہیں فرمایا، وہ ہے رحمت للعالمین۔ اللہ فرما رہے ہیں: وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بے شک آپ سے پہلے بڑی تعداد میں اور کثیر تعداد میں انبیاء اور رسول تشریف لائے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف اتارا تو اسی وقت فرمایا تھا: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے دراصل پورے انسانوں کو اللہ نے یہ پیغام دیا تھا کہ دیکھو، دنیا میں جا رہے ہو، دنیا میں رہو گے، تمہیں بہکانے کے لیے ایک شیطان بھی ہوگا وہاں پر جو تمہیں بہکائے گا۔ یاد رکھنا، میری طرف سے ہدایت آتی رہیں گی تمہارے پاس،
جو میری ہدایت کو قبول کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، اسے کوئی خوف نہ ہوگا آخرت میں، ولا هم يحزنون، اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ ہاں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، کہ جو انکار کر دے گا میری ہدایت اور میری آیات کا، کفر کرے گا، تکذیب کرے گا، یہی لوگ جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ نے اس وعدے کے مطابق ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا کہ اللہ کی ہدایت دنیا میں آئی، لیکن لے کے آنے والے کون ہوتے تھے؟ اللہ کے برگزیدہ پیغمبران ہوتے تھے، نبی ہوتے تھے، رسول ہوتے تھے۔ تو جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے، کم و بیش 1,24,000 کے قریب انبیاء اور رسول تشریف لائے اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو لے کر، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، وہ کسی خاص قبیلے کے لیے یا کسی خاص قوم کے لیے یا کسی خاص علاقے کے لیے اور کسی خاص مدت تک کے لیے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز بالکل جدا گانا۔ آپ کو جو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا، رحمت للعالمین، اس ایک جملے نے یہ ساری قیدیں اور حدیں ختم کر دیں کہ آپ نہ کسی خاص قبیلے کے لیے ہیں، جیسا کہ قوم بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے صرف بنی اسرائیل کے لیے، اسی طرح قوم عاد کی طرف جو نبی آئے صرف قوم عاد کے لیے، قوم سمود کی طرف جو نبی آئے صرف قوم سمود کے لیے، قوم شعیب کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے صرف اپنی قوم شعیب کے لیے، لیکن رحمت للعالمین اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ صرف عرب کے لیے، نہ صرف عجم کے لیے، آپ نہ صرف یہود کے لیے، نہ صرف عیسائیت کے لیے، نہ صرف مشرک کے لیے، نہ صرف منافق کے لیے، آپ پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ساری حدیں ختم کر دی گئی آپ کے لیے، اور کوئی مدت بھی خاص نہیں ہے۔ آپ تا قیامت، جب تک حضرت اسرافیل علیہ السلام سور نہیں پھونکیں گے، تب تک کے لیے آپ کی نبوت ہے، آپ کی رسالت ہے، آپ ہی کا دین راہ نجات ہے اور جنت میں لے جانے والا ہے۔ یہ شرف، یہ امتیاز صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، آپ کے علاوہ کسی نبی اور کسی رسول کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین متین اور جو شریعت مطہرہ لے کر آئے ہیں، یہ شریعت اور آپ کے یہ احکامات انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہیں، انسانی فطرت اور انسانی مزاج سے بالکل میل کھاتے ہوئے ہیں کہ ایک انسان کے لیے زندگی گزارنا اگر ہے باسلیقہ تو اس کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ وہ اسلام کا راستہ اختیار کرے۔ اسی میں سلیقہ مندی ہے، اسی میں تہذیب ہے، اسی میں انسانیت ہے، اسی میں حیا ہے، اسی میں اخلاق ہے، الغرض اسی میں انسان بن کے رہ سکتا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کی طرف مذاہب بھیجے گئے انبیاء کے ذریعے، کوئی اتنا معتدل، کوئی اتنا انسانی فطرت سے ہم آہنگ بالکل بھی نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ بنی اسرائیل قوم، اس کی طرف کتنے انبیاء آئے، ایک دو نہیں، بہت زیادہ انبیاء بھی آئے، رسول بھی آئے، لیکن قوم بنی اسرائیل کو جو شریعت دی اللہ تعالیٰ نے، اس شریعت میں یہ حکم تھا کہ کپڑے پر اگر نجاست لگ جائے تو اتنا کپڑا کاٹ کے پھینکنا ہوگا، دھونے سے وہ پاک نہیں ہوگا۔ جسم پر اگر نجاست لگ گئی تو پانی کافی نہیں ہوگا، اسے کھرچنا ہوگا، کوئی دھاردار چیز سے یا پتھر سے جب تک کھرچیں گے نہیں، جلد کا اوپر کا ذرا سا حصہ نکلے گا نہیں، تب تک جسم پاک نہیں ہوگا۔ یہ پاکی کا طریقہ تھا، ان کی کتاب تورات میں آج بھی ہے، یہ الگ بات ہے وہ اس پر عمل نہ کرتے ہوں۔ زکوٰۃ کتنی فرض تھی یہودیوں پر؟ مال کا 25واں حصہ
یعنی 100 میں سے 25 روپے مال زکات نکالنا ہے اللہ کی راہ میں، 24 روپے بھی نکالا 100 روپے میں تو زکات ادا نہیں ہوئی۔ کیا شریعت ہمیں عطا فرمائی اور کیا شریعت لے کر آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا بھی نہیں کہ نجاست لگی ہو کپڑے پہ تو لگی رہنے دو، گندگی پسند نہیں کرتا اسلام، اور ایسا بھی نہیں کہ اتنا حصہ کاٹ کے پھینک دیا جائے، نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ اسے رگڑ کے نچوڑ دو، تمہارا کپڑا پاک ہو گیا، اب تم اس حالت میں ہر عبادت کر سکتے ہو۔ تمہارے جسم پہ کہیں نجاست لگی، پانی سے اسے بہا دو، ہلکا سا رگڑ کے اسے صاف کر دو، تمہارا جسم بالکل پاک ہو گیا، اب جو ہے اسے کھرچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زکات کی کیا مقدار فرض کی؟ 100 روپے میں صرف 2.5 روپے، 25 روپے کہاں اور 2.5 روپے کہاں، اتنی معمولی مقدار فرض کی گئی سالانہ امت مسلمہ پر۔ اگر آدمی کہیں سفر پہ نکلا ہے، پانی میسر نہیں، تو یہ گنجائش تو اللہ نے کسی شریعت میں نہیں رکھی۔ یہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پانی پر تم قادر نہیں ہو، تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، تم پاک ہو گئے، تم باوضو کی طرح ہو گئے، اب تم ساری عبادت کر سکتے ہو، تم نماز بھی پڑھ سکتے ہو، تم تلاوت بھی کر سکتے ہو۔ یہ گنجائش کسی شریعت میں بھی نہیں تھی، نہ بنی اسرائیل میں، نہ قوم عاد میں، نہ قوم عیسائیت میں، کسی میں نہیں۔ یہ گنجائش صرف شریعت محمدی میں رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ آدمی مریض ہے، بیمار ہے، پانی کا استعمال اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم کر لو، پاک مٹی پر تم پاک ہو جاؤ گے۔ آدمی سفر میں ہے، نماز کا وقت ہے، دور دور تک مسجد نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین مسجد ہے، ساری زمین اللہ کی ہے، کوئی پاک جگہ دیکھو، مصلی بچھاؤ، نماز پڑھ لو، تمہاری نماز ادا ہو گئی۔ گزشتہ امتوں کے اندر عبادت کے لیے عبادت گاہ شرط تھی، جب تک عبادت گاہ نہیں جائے گا اس کی عبادت ادا نہیں ہوگی۔ اگر ہم مطالعہ کریں سابقہ امتوں کو اور اس کا تقابل کریں ہم اپنی شریعت کا، تو بے ساختہ درود و سلام کے نذرانے نکلیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہ کتنی پیاری شریعت لے کر آئے آپ، کہ جو بالکل انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہے، انسانی فطرت جس کا تقاضا کرتی ہے بالکل وہی ہے دین اسلام۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دیگر اور بھی صحابہ کے نام ہیں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرتے ہوئے انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ تو وہ بتاتا ہے، یہ مذہب وہ باتیں بتاتا ہے جو ایک صاف ستھرا انسان کا نفس جو تقاضا کرتا ہے، ایک صاف ستھرے انسان کی طرف سے جو خواہشیں ہوتی ہیں، یہ بالکل وہی چیزیں اسلام بتاتا ہے۔ اتنا اچھا، اتنا صاف ستھرا، اتنا پیارا مذہب لے کر مبعوث ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ساری خوبیوں کے ساتھ، ان سارے خصوصی امتیازات کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک خاص نمونہ یہ ہے کہ آپ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت بلک رہی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ انسانی آبادیوں میں جنگل راج تھا تو یہ جملہ ابھی کم ہوگا، کہ جنگلوں کے اندر بھی جانوروں پر بعض مرتبہ جانور رحم کھا جاتے ہیں، لیکن اس رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی انسانی معاشرے میں۔ لوٹ مار یہ فخریہ ہوتا تھا، کسی کا ناحق قتل کر دینا یہ بہادری سمجھا جاتا تھا۔ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سورہ جو تکاثر نازل ہوئی، الہاکم التکاثر، اس کے نازل ہونے کے اسباب میں یہ سبب لکھا ہے علماء نے کہ اس زمانے کا حال یہ تھا کہ لوگ اپنے دشمنوں کو قبرستان لے جایا کرتے تھے اور جا کر کہتے تھے دیکھو یہ میرے باپ کی قبر ہے، اس نے 100 قتل کیے ہیں، یہ میرے دادا کی قبر ہے، اس نے 200 قتل کیے ہیں، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، وہ اتنا بڑا قاتل تھا، لہذا ہم سے ذرا سوچ سمجھ کے الجھنا، ہماری پوری فہرست قاتلوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ فخریہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ جس شخص، جس قبیلے کی طرف سے جتنا بڑا ظلم ہوا ہوتا تھا، وہ قبیلے والے اتنا فخر کرتے تھے کہ ہم اتنے بہادر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بے حیائی، بدکاری اور زناکاری کا وہ عالم تھا کہ وہ سارے الفاظ زبان پہ لانا بھی ممکن نہیں ہے۔ اتنا زیادہ انارکی پھیلی ہوئی تھی، کفر و شرک کی جو اندھیرا تھا، جو تاریکی تھی، وہ تو خیر اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ایسے میں جو مظلوم تھے
جو کمزور تھے، جو دبے کچلے تھے، ان کا جینا مشکل تھا، بلکہ مرنے سے زیادہ مشکل تھا ان کا جینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سراپا رحمت بنی ہے ان سب کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف تشریف لائے، بلکہ تشریف لانے کے بعد آپ نے جو ان چیلنجوں کا مقابلہ کیا، ان کا سامنا کیا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کیا عرب اور کیا عجم سب اسی واہیات اور انہی جو ہے گناہوں میں، فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان سے نمٹنا، ان سے نبرد آزما ہونا، اور پھر ان کو پست کرنا، مغلوب کرنا، اپنی آواز کو غالب کرنا، اور ان سے نمٹتے ہوئے دبے کچلے ہوئے لوگوں کو اپنے ساتھ لینا، ان کو انصاف دلانا، یہ بولنا بہت آسان ہے، سن لینا بھی آسان ہے۔ رب کعبہ کی قسم، وہ کام جو آپ نے کر دکھایا قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جس کے بارے میں منہ کھولے بول دیے، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بھی کچھ بدترین لوگوں نے، جو بد جانور سے بھی برے ہیں ہماری نظر میں، انہوں نے اپنی بد زبانی کی ہے۔ کیا معلوم انہیں کہ کون ہے وہ شخصیت، کیا ہے وہ ذات اقدس، انہیں کیا معلوم۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ ابھی زندہ ہو، بہت بہتر ہے، جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو اپنے آپ کو، ایک مرتبہ پھر سے آ کر میرے پیارے حبیب کی سیرت پڑھ لو، میرے پیارے حبیب کے انقلابات پڑھ لو، تمہیں ہر لائن میں یہ محسوس ہوگا کہ ان کا احسان تو میرے اوپر بھی ہے۔ اگر یہ نہ آئے ہوتے، نہ جانے میں بھی کہاں ہوتا، نہ جانے میں کن کن ادوار سے گزر رہا ہوتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم مسلمان پر تو خیر احسان ہے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، غیروں نے بھی خاموشی کے ساتھ آپ کی تعلیمات کو قبول کیا ہے، ورنہ عالم یہ تھا انسانیت کا کہ وہ سر اٹھا کے جی نہیں سکتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کیے بغیر۔ آپ نے جو علم کی روشنی منور کی دنیا کے اندر، آج پوری دنیا میں علم کہا جاتا ہے یورپ کے اندر ہے، علم ہے، صرف نورانیت نہیں ہے اس کی، لیکن جو کہا جاتا ہے اتنا ہی مان لیا جائے کہ جدید جو علوم ہے دنیا کے، وہ سارے کے سارے اعلیٰ تعلیم جو دیے جاتے ہیں، درس و تدریس ہوتی ہے یورپ کے اندر۔ لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، سب سے زیادہ جہالت کا اندھیرا یورپ میں تھا؟ اور کیا ہمیں معلوم ہے یورپ کو یہ روشنی کہاں سے ملی؟ خود ان کا اعتراف ہے، ان کی لائبریریوں میں معترفین نے اپنے قلموں سے اعتراف کیا ہے کہ یہ روشنی ہمیں ملی ہے مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اسی روشنی کے ذریعے ہم نے یہ چراغ پر چراغ جلایا، جس کی وجہ سے آج یورپ تھوڑا روشن نظر آ رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے چراغ جلائے اور ہم بجھاتے چلے گئے، اور ہم جہالت کے اندھیرے میں پھر جا رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہمیں ہوش میں آنے کی توفیق دے، ہم پھر چراغ سے چراغ جلائیں اور روشن ہوں۔ لیکن یہ علم کی روشنی منور کی، اور ہم سے کہیں زیادہ غیروں نے فائدہ اٹھایا اور اٹھا رہے ہیں۔ یہ علم کی شمع کس نے جلائی اس روئے زمین پر، جبکہ ہر طرف اندھیرا تھا جہالت کا؟ یہ جلانے والی شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ کی آمد عورتوں کے لیے سراپا احسان، عورت پر کیسا ظلم، ایسا ظلم کہ ایک عورت ہوتے ہوئے انسانی، اپنے آپ کو انسان محسوس کرتے ہوئے شرماتی تھی کہ کیا میں بھی انسان کا ایک جز ہوں، ایک حصہ ہوں؟ ایسا اس پر ظلم ہوتا تھا، اس کی عزت و آبرو کے ساتھ ایسا کھلواڑ ہوتا تھا۔ لیکن صلاۃ و سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے عظیم احسان کیا عورتوں پر۔ اسی احسان کا نتیجہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ دبے پاؤں غیروں نے آپ کی تعلیمات کو قبول کیا، ورنہ جو آج عورت کو ایک مقام دینے کی بات کر رہے ہیں، انہی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ عورت ان کے پاس جانوروں سے بھی زیادہ بری تھی۔ خود ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں کے جو برادران وطن ہیں، ان کی مذہبی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، مردوں کے مقابلے میں وہ ہے ہی نہیں۔ لیکن آج وہ کہتے ہیں حقوق نسواں، عورتوں کو حق دیا جائے۔ یہ کہاں سے انہوں نے سیکھا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہوئے۔ صلاۃ و سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ایک عورت اگر بیٹی ہے تو اس کا ایک حق دیا، اگر بیوی ہے تو اس کا مقام دیا، اور اگر ماں ہے تو وہ مقام دیا کہ دنیا دیتی رہے۔ الجنہ تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک عورت مطلقہ ہے یا بیوہ ہے تو معاشرے پر کیا ذمہ داری بنتی ہے، وہ ساری ذمہ داریاں بتائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضعیفوں کو حق دیا،
آج لوگ ضعیفوں کو اور بڑوں کو حق دینے کی باتیں کرتے ہیں، لوگ سے مراد ہیں غیر قوم کے لوگ، جبکہ ہم دیکھیں آج بھی دیکھیں تو سب سے زیادہ یہ جو بنائے جاتے ہیں اولڈ ایج ہوم، جب لوگ ضعیف ہو جائیں بوڑھے ہو جائیں تو لے جا کے وہاں ڈال دیا جائے، یہ ہم سے زیادہ غیروں کے اندر ہے یہ رواج، اور یہ آج ہے تو اس زمانے میں کتنا رہا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ضعیفوں کے لیے سراپا رحمت بنی ہے۔ آپ نے بتایا کہ جس گھر کے اندر ضعیف ہو وہ گھر کتنا بابرکت ہوتا ہے، جس گھر کے اندر ایک ضعیف کی خدمت کی جا رہی ہے اس گھر کے اندر آدھا رزق اس ضعیف کی وجہ سے آتا ہے، ضعیف ماں باپ ہو یا دادا ہو یا جو بھی ہو، اور جس گھر سے ضعیفوں کا سایہ اٹھ جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کا آدھا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ ساری تعلیمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ کی آمد نوجوانوں کے لیے رحمت۔ نوجوان کس بے راہ روی کا شکار تھے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو کہاں کہاں خرچ کرتے تھے، جنگجو تھے، جنگیں کرتے تھے، ناحق قتل و غارت گیری کرتے تھے، بے حیائی اور بدکاری کے میدان میں رہتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم سے روشناس کرایا تو وہ نوجوان خالد ابن ولید بن کر نکلے، وہ نوجوان علی شیر خدا بن کر نکلے، وہ نوجوان عمر بن خطاب بن کر نکلے، جس گلی سے گزرے اس گلی سے شیطان بھاگ جائے۔ ایسے نوجوانوں کو تیار کیا کہ ایک ایک نوجوان پوری دنیا کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی تھا۔ ایسے ایسے نوجوان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے قاصدوں کو، اپنے غلاموں کو پوری دنیا میں روانہ کیا، قیصر و کسریٰ کی طرف روانہ کیا، بحرین اور یمن اور روم کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ اور میری تعلیمات لے کر پہنچو اور وہاں مظلوموں کو انصاف دلاؤ اور ظالموں کے خلاف نبرد آزما ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کا پہلا قاصد اس وقت کا سب سے ظالم طاقتور ملک ایران جو فارس کہلاتا تھا وہاں کے دربار میں پہنچا ہے، تو وہاں کا بیٹھا ہوا بادشاہ کہنے لگا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس صحابی رسول نے عرض کیا تھا کہ میں آیا ہوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے، اور آیا اس لیے ہوں کہ تمہاری جو جاگیرداری ہے اس ملک کے اندر اس جاگیرداری کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جو تم نے جانوروں کی طرح پٹے باندھ رکھے ہیں غلاموں کے اندر، انسانوں کے گلوں میں، غلاموں کے گلوں میں، مظلوموں، یتیموں، بے کسوں، بے بسوں کے گلوں میں، ان کو پٹوں سے آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں، اور تمہاری تجوریوں میں جو بند ہے دولت، اس دولت کو نکال کر ان تمام میں تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد نے جب ایران اور فارس پہنچ کر یہ ساری باتیں بتائیں تو اسی وقت فارس کی پوری مملکت ہل کے رہ گئی، اور نہ صرف یہ کہ یہ خالی باتیں تھیں بلکہ یہ سب کچھ کر دکھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، اور پوری دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی آمد ساری دنیا کے لیے رحمت، ضعیفوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، نوجوانوں کے لیے رحمت، اور اسی طریقے سے جانوروں کے لیے رحمت، ہر ایک کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے رحمت اور غیروں کے لیے رحمت۔ لہذا اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ذکر خیر کیا جائے، اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں یہ کم ہیں، بہت کم ہیں۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پورے مہینے میں نوجوان بالخصوص ہر روز کم سے کم 1000 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ایک نماز بھی چھوٹنے نہ پائے، نماز فجر سے لے کر نماز عشاء تک، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر تک بلکہ آخری سانس تک فرماتے رہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اگر آنکھوں کی ٹھنڈک بننا چاہتے ہیں واقعتاً کوئی نماز نہ چھوٹے، اور اس کے ساتھ یہ زائد درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ اخیر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ملک کی بلکہ شہر کی بڑی موقر دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ کی طرف سے ایک ذمہ دارانہ فتویٰ 2-3 سال قبل آیا تھا، اور ہر سال اس کا اعادہ ہوتا ہے۔ اس سال اعادے کے ساتھ وضاحت بھی آئی ہے،
اور بہت سنگین اور بڑے اہتمام کے ساتھ یہ وضاحت آئی ہے، اور نہ صرف وضاحت بلکہ ذمہ داری دی گئی کہ ہر مسجد کے ائمہ اور خطبہ یہ بات پہنچائیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ بس جو وضاحت، جو الفاظ ہیں وہی یہاں پر کہے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر توفیق، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایسے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد ہے اس مہینے میں، اس موقع پر جیسا کہ کہا گیا درود و سلام کے نذرانے ہوں، نمازوں کی پابندی ہو، اور شکرانے میں اطعام طعام ہو، کھانا کھلایا جا رہا ہو غریبوں کو، یتیموں کو، کپڑے پہنائے جا رہے ہوں، یہ سارے کام خیر کے ہیں، یہ بالکل خیر کے کام ہیں۔ جو کرنا چاہے بالکل کرے، نہیں کرنے کا ارادہ ہے تو بھی ارادہ پیدا کرے، کم سے کم ارادے پر جو ہے ثواب ملتا ہے۔ اگر اللہ نے نہیں دیا ہے ارادہ کریں، اللہ نے دیا تو ضرور ہم جو ہے غریبوں کو، یتیموں کو کھلائیں گے، پلائیں گے، پہنائیں گے۔ یقیناً یہ سارے کے سارے کام خیر کے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، سیرت بیان کرنا، سننا اور سنانا، یہ سب جو ہے خیر کا کام ہے۔ اس مہینے میں جتنا ہو کم ہے، بلکہ اللہ نے توفیق دی یہ مہینے کے زیادہ اور مہینوں میں بھی کریں، ہم زندگی بھر کریں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ وضاحت میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے، اور اللہ جزائے خیر دے ان مفتیان کرام کو، کہ اسلام ہر جگہ ایک حد متعین کرتا ہے، حد سے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا، انہی حدود میں ہمیں رہنا ہے۔ زور سے چیخنا، چلانا، نعرے بازی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے مقام کیا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ فرما رہے میرے محبوب کے سامنے تیز آواز میں بات مت کرنا، اور محدثین نے لکھا صحابہ نے بھی اس کا اہتمام کیا، روضے پر پہنچتے تھے تو بڑی پست آواز میں بڑے محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس طرح سلام پیش کرتے تھے۔ وہاں بھی تیز آواز میں بات کرنا بدبختی ہے، گستاخی ہے۔ جس مجلس میں نبی کی حدیث سنائی جا رہی ہے، نبی کا نام آ رہا ہے، وہاں تو خالی بات کرنا بھی گناہ ہے، اگر بلند آواز میں بات کیا وہ تو اور بڑی گستاخی ہے۔ تو کیا خیال ہے ہمارا تیز چلا کر جو نعرے لگانا اور چیخنا چلانا بالکل بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ ساری جو ہے جو دماغوں میں ہے کہ ایسا کرنا محبت ہے، یہ سب جو ہے ایک وسوسہ ہے، محبت کے نام پر یہ وسوسہ ہے، خوب اچھی طرح نوجوان دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ اسی طریقے سے ایسی گاڑیاں بھگانا، یہ کہاں، یہ اسلام نے تو یہ عام دنوں میں بھی اجازت نہیں دی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم سکھائی آپ نے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر پہ تشریف لے گئے تو دروازے پہ جو دستک دی تو انگلی کے پوروں سے ایسا پیچھے سے بجاتے، وہ بھی نہیں بجایا آپ نے دروازہ۔ کیوں؟ سونے کا وقت تھا، لوگ آرام کر رہے ہوں گے، لوگوں کی نیند خراب ہوگی، آپ نے ان پوروں سے جو ہے دروازے کو دستک دی ہے، صحابہ گواہ ہیں۔ کہاں ہمارے نبی اتنی رعایت انسانیت کی، اور یہ بے تکا گاڑیاں بھگا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا نبی کی محبت سے، صاف الفاظ میں۔ بلکہ اگر کہا جائے جیسا کہ فتوے میں صاف طور پہ کہا گیا، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ حرام ہے یہ سارے کام کرنا۔ اس طریقے سے خوب اچھی طرح نوجوان اپنے ذہن میں رکھ لیں، چاہے دماغ میں کچھ بھی آ رہا ہو، اگر کچھ ایسا شک و شبہ پیدا ہو رہا، جامعہ نظامیہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دارالافتاء کھلا ہوا ہے، مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے پوچھ سکتے ہیں، تسلی حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بالکل شریعت کی ترجمانی کی ہے، جو ان کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری ادا کی ہے۔ یہ چیخنا چلانا، یہ عرش لگانا، یہ کس کا؟ یہ تو یہودیوں کا کام ہے، یہ تو ہندوؤں کا کام ہے، یہ تو اسلامی جو عام جو نکاح ولیمے ہیں اس میں اجازت نہیں ہے یہ سب کام کرنے کی۔ تو نبی کی محبت میں نعوذ باللہ من ذالک، یہ نبی کی محبت نہیں ہے، نفسانی خواہشات کی اتباع ہو رہی ہے، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نبی کی محبت سے۔ ادھر 1-2 سال سے دیکھا یہ جا رہا ہے جلوسوں میں عورتوں کی کثرت، یہ کہاں سے بھائی؟ یہ مرد و زن کا اختلاط۔ بھائی مسجد میں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ لیا کہ فتنوں کا دور ہے اور فتنے بڑھیں گے، لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہوگا، اور گھر کے اندر کے کمرے میں نماز پڑھنا باہر کے صحن میں پڑھنے سے بہتر ہوگا۔ یہ حدیث تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورتیں گھروں کو ترجیح دیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہاں عبادت کے لیے جو ہے ان کو
خالی اس لیے کہ فتنہ نہ پیدا ہو، یہ ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ عمل کیا خلفائے راشدین نے، تو یہ کون سا فتویٰ کچھ بھی نہیں ہے، یہ نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے۔ نبی کی محبت کے نام پہ ایسا اختلاط و مرد و زن عورتیں نکلی ہوئی ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، ویڈیو بن رہے ہیں، اور بالکل کوئی جو ہے اختلاط سے الگ کرنے کی کوئی وہاں پر کوئی شکل ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، حرام ہے۔ سیدھے سیدھے الفاظ میں عورتوں کا اس طرح مردوں سے اختلاط کرنا حرام ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نبی کی محبت سے، بلکہ یہ اللہ کے سامنے عذاب اور وبال کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اسلام ایک صاف ستھرا مذہب ہے، یاد رکھیں، اسلام میں شبیہ کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں شبیہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ قوم بنی اسرائیلیوں نے اپنے اپنے نبی کی شبیہ بنائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے اپنے قوم کے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی شبیہ مجسمے بنائے تھے، وہیں سے شرک بھی شروع ہو گیا، ان پر بھی لعنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ شبیہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ ادھر دیکھا یہ جا رہا کعبۃ اللہ کی شبیہ بنائی جاتی ہے، گنبد خضرا کی شبیہ بنائی جاتی ہے، لوگ آ رہے ہیں فوٹو لے رہے ہیں کھڑے ہو کے، اور پھر جب سارا وقت گزر جاتا ہے اس کو توڑ مڑوڑ کے پھینک دیا جاتا ہے، کچرے کی کنڈی کے نظر کر دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان سب کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، نہ نبی کے محبت کے نام پہ، نہ اسلام کی محبت کے نام پہ، نہ کسی اور کے نام پہ۔ لہذا یہ چیخنا چلانا، یہ گاڑیاں بھگانا بے تکے انداز میں، بالکل گھر میں لوگ آرام کر رہے ہیں، مریض بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ایک دم سے چیخے چلائے اور نکل گئے وہاں سے، سارے لوگ ایک دم بیدار ہو گئے، اچانک سے ہڑبڑا کے اٹھ گئے، بھائی کیا ہوا؟ نہیں بھائی، نبی کے کیا محبت کرنے والوں کا جلوس گیا۔ نبی سے محبت کرنے والے نہیں، سب شیطان کے شاگرد ہیں جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی جامعہ نظامیہ جانا نہیں چاہتا، یہیں پر سوال کرنا چاہتا ہے، سارے جواب دیے جائیں گے بالکل اطمینان بخش۔ ایسا کوئی نہیں ہے اسلام کے اندر، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خوب اچھی طریقے سے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں، یہ گاڑیاں بھگانا، یہ چیخنا چلانا جلوسوں کے اندر، اور اسی طریقے سے یہ عرش لگانا، یہ شبیہ بنانا، یہ عورتوں کا نکلنا جلوسوں کے اندر، سب ناجائز اور حرام ہے۔ جو جائز کام ہے وہ کریے، اطعام طعام کیجئے، اور اسی طریقے سے کیا کیجئے، غریبوں یتیموں کے کام آئیے، نبی کے نام پر، شکرانے کے نام پر پہنائیے کپڑے لوگوں کو، اور جو خیر کا کام ہو سکتا ہے وہ کیجئے۔ یہ اس کے علاوہ یہ سارے کام غلط ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی کہ جب انسان نفسانی خواہشات میں نکلتا ہے تو نہ جانے کہاں تک چلا جاتا ہے۔ گزشتہ سال یہ دیکھا گیا بڑا ڈی جے کا انتظام کیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جہنم میں پہنچانے والا عمل ہے۔ ڈی جے پر نعتیں بج رہی ہیں اور صاف طور پہ نوجوانوں کو ناچتے ہوئے دیکھا گیا، صاف طور پہ ناچتے ہوئے دیکھا گیا، پولیس والے دیکھ رہے ہیں، غیر دیکھ رہے ہیں۔ یہ کون سے نبی کی آمد ہوئی نعوذ باللہ من ذالک کہ جس میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں؟ کیا نبی کی یہ تعلیم تھی نعوذ باللہ من ذالک؟ یہ سب حرام ہے، بالکل صاف طور پہ یاد رکھ لیں۔ تو یہ ڈی جے وغیرہ نکالنا اور ڈی جوں کی دھن پہ جو ہے ناچنا بجانا، یہ سب حرام ہے۔ ان سب سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں، اسلام کو اسلام کے جاننے والوں سے سمجھنے کی کوشش کریں، ہر ایرے غیرے کی باتوں میں نہ آئیں، قرآن و حدیث کے قریب آ کر قرآن و حدیث سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں، صرف نفسانی خواہشات میں نہ نکلیں۔ اللہ جزائے خیر دے ان مفتیان کرام کو، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کی محبت میں حدود کے اندر رہ کر سارے خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شر کے اور فتنوں کے جو اعمال ہیں ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔